بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قائد مرکزیہ للکار علامہ شہید میری جماعت کی روح رواں للکار شہید عالم اسلام علامہ احسان علی ظہیر رحمت اللہ علیہ، حضرت علامہ طارق محمود جزدانی صاحب چیئرمین مرکزی جمعیت عالمی پاکستان، وہ اپنے مخصوص انداز میں ہم کلام ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عقیدہ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ ہوں۔ میں مشکور و ممنون ہوں اپنے بھائی مولانا عطاء الرحمن ثاقب صاحب، حافظ حمزہ صاحب اور ان کے رفقاء کا، جنہوں نے آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق کے بعد اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔
آج مجھ سے قبل حضرت مولانا محمد اکبر اسد حافظہ اللہ کی مسحور کن آواز میں ان کا خطاب سماعت فرما رہے تھے. میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی مولانا ابو بکر معاویہ حفظہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے. میں بھی امام اعظم کانفرنس میں حصہ ڈالنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں. اور میں چاہوں گا آپ دوستو احباب کو امام اعظم کی حقیقت سے آگاہ اور آشنا کروں. ہم امام اعظم کانفرنس منعقد کر کے لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں، کیا سمجھانا چاہتے ہیں، کیا پیغام ان تک پہنچانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے امام اعظم کانفرنس میں آنے والوں، یہاں امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے. امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو کسی فن میں مہارت رکھنے کی وجہ سے اس فن میں امام کہلاتا ہے. امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو کسی جماعت کا امیر ہو. امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو کسی ملک کا حکمران ہو. امام سے مراد وہ امام نہیں ہے جو کسی نیکی میں پہل کرنے کی وجہ سے لوگوں میں پیش رو بن جائے، بلکہ یہاں امام سے مراد وہ امام ہے جسے منصب امامت پر اللہ نے سرفراز فرمایا ہو. امام سے مراد وہ امام ہے جس کا ہر حکم واجب الاتباع ہو، جس کا ہر فکرہ ضابطہ حیات ہو، جس کا ہر فعل مشعل ہدایت ہو، جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہو، جس سے دینی کام میں غلطی کا صدور ناممکن ہو، جس کا ہر دینی حکم وحی الہی ہو، جو معصوم ہو، وہ
بنی نو انسان کا امام و متا ہوتا ہے. ہم امام اعظم کانفرنس منعقد کر کے لوگوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. لوگوں، امام بنانا لوگوں کا کام نہیں ہے. امام بنانا، سارے بولو، لوگوں کا کام نہیں ہے. امام بنانا جماعتوں کا کام نہیں ہے. اہل حدیث کا پیغام لکھو. امام کوفے میں نہیں بنتے، امام بصرے میں نہیں بنتے، امام بغداد میں نہیں بنتے، امام دیوبند میں نہیں بنتے، امام بریلی میں نہیں بنتے. اہل حدیث کی صلاح لکھو، امام فرش پہ نہیں بنتے بلکہ عرش پہ بنتے ہیں. امام کہاں بنتے ہیں؟ اہل حدیثوں گرج کے بتلاؤ، امام کہاں بنتے ہیں؟ پوچھو گے دلیل، برہان، شواہد، دعاؤ، دلیل لکھ لو. اہل حدیث کو یہ اعزاز حاصل ہے. اہل حدیث دلیل مولوی کی لے کے نہیں آتا، دلیل امام کا قول لے کے نہیں آتا. اہل حدیث دلیل مفتی کا فتویٰ لے کے نہیں آتا. اہل حدیث جب بھی آتا ہے دلیل لاتا ہے، یا رب کے قرآن کی لاتا ہے یا محمد کے سچے فرمان کی لاتا ہے. دلیل رب کے قرآن سے. قرآن نے ہمیں بتلایا کہ امام فرش پہ نہیں، کہاں بنتے ہیں؟ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو وہابیو. جب تلک اس صداقت کے حق کے اعلان کے لیے جاگو گے نہیں، جب تلک سچائی کے پرچار کے لیے سستی اور کاہلی کا لبادہ اتارو گے نہیں، کامیابی اور کامرانی تمہارا مقدر نہیں بن سکتی. تمہیں سستی اور کاہلی کو چھوڑنا ہوگا، جرات اور ہمت سے میدان میں قدم رکھ کے حق کا پریرا لہرانا ہوگا، باطل کو میدان سے بھگانا ہوگا. بھگاؤ گے؟ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، بھول جاتے ہو وہابیو. جلسہ امام اعظم کے نام کا ہے، نعرہ طارق یزدانی کا نہیں لگے گا، نعرہ طارق یزدانی کا نہیں لگے گا. آج شان معراج حال گونجے گا تو آمنہ کے لال کی شان سے گونجے گا. سن لو، امام فرش پہ نہیں بنتے، کہاں بنتے ہیں؟ دلیل رب کے قرآن کی. آسمان والا کہہ رہا ہے، کالا انی جاعلک
लिन्नास इमामा, ऐ मेरे खलील तू जद्दुल अंबिया भी है, मुजद्दिदुल अंबिया भी है। मैं तुझे ऐलान करके बता रहा हूं कि मैं तुझे इमाम बना रहा हूं। खलील को इमाम कौन बना रहा है? इमाम कौन बनाता है? ओ अहले हदीसो, जरा अपने मसलक की सदाकत को नोट कर लो, अपने मसलक की सच्चाई को नोट कर लो। इस सच्चे और सुच्चे मसलक से गफलत बरतने वालों, इस सच्चे और सुच्चे मसलक से मुंह फेरने वालों, इस सच्चे और सुच्चे मसलक को बेयारो मददगार छोड़ने वालों, जरा देखना अल्लाह ने तुम्हें कैसा सच्चा और सुच्चा मसलक अता किया। जनाब इब्राहिम को इमाम किसने बनाया? अब जरा इब्राहिम का अकीदा भी लिखो, इब्राहिम का नजरिया भी लिखो, शायद तुम्हें मसलक अहले हदीस समझ आ जाए। इब्राहिम को रब ने इमाम बनाया। इब्राहिम जानता है, समझता है कि इमाम कौन बनाता है? अब इब्राहिम अपने रब से इल्तिजा करता है, अल्लाह मुझे तो इमाम बना दिया है, व मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह मेरी औलाद में से भी तो लोगों को इमाम बना दे। किससे दुआ कर रहा है इब्राहिम? क्यों कि इब्राहिम भी जानता है कि इमाम कौन बनाता है। अब अर्श वाले ने आगे से जवाब क्या दिया? ला यनालु अहदिस सालिमीन, इब्राहिम तेरी ज़ुर्रियत में इमाम बनाऊंगा, लेकिन मेरा वादा गुनाहगारों के लिए नहीं। बोलो, गुनाहगारों के लिए नहीं है। इमाम जो होता है ना, इमाम वो मासूम होता है। क्या होता है? मैं बतलाता हूं तुम्हें, दलाइल व बराहीन की रोशनी में सफर करवाता हूं तुम्हें। इमाम जो होता है अल्लाह बनाता है और वो मासूम होता है। इसीलिए तो अल्लाह ने कहा ला यनालु अहदिस, और शान महरज हाल तुझ में इमाम आजम कॉन्फ्रेंस करने वाले कोई और भी आए होंगे। सुनो, हमारा अकीदा भी सुनो कि इमाम अल्लाह बनाता है। हम कहते हैं तुम्हारे पास लोग अबाई इमाम भी लेकर आए होंगे, तुम्हारे पास लोग रसाई इमाम भी लेके आए होंगे, तुम्हारे पास लोग हरजाई इमाम भी लेके आए होंगे, तुम्हारे पास लोग बादशाही इमाम भी लेके आए होंगे, तुम्हारे पास लोग इमाम हवाई भी लेके आए होंगे, अताई भी लेके आए होंगे। अहले हदीस का ऐलान भी सुनो, शान महरज हाल तूने गवाही देनी है। आज अहले हदीस ना अबाई इमाम लेके आए, ना रसाई इमाम लेके आए, ना हरजाई इमाम लेके आए, ना हवाई इमाम लेके आए, ना अताई इमाम लेके आए। आज अहले हदीस शान महरज हाल में इमाम लेके आए तो खुदाई इमाम लेके आए। कौन सा इमाम लेके आए? भाई ऊंची कहो, कौन सा इमाम? रजाई इमाम पेश करने वालों, हमारा मुकाबला करते हो जो खुदाई इमाम लोगों को पेश करते हैं। कुरान दूसरा मुकाम, मेरे मसलक की ताईद, मेरे मसलक की तस्दीक
امام اعظم کانفرنس کے شرکا ذرا کان لگا کے سنو. قرآن بولا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا. جاؤ، کائنات کا رب کہہ رہا ہے، کائنات کا رب فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ان کو امام ہم نے بنایا ہے. آدم سے لے کے محمد تک ان کو امام کس نے بنایا ہے؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ. کون کہتا ہے وہابی اماموں کو نہیں مانتے؟ تمہیں فرق کرنا نہیں آیا. تو نے پروپیگنڈا کیا ہے ہمارے خلاف. تمہیں کیا پتا کہ اہل حدیث کا مسلک کیا ہے؟ اور مجھے بتلاؤ، کیا تم اماموں کو نہیں مانتے؟ اور امامہ نو مندے ہو کہ کوئی نہیں؟ بول کے بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چلے. اماموں کو مانتے ہو کہ نہیں؟ ہم اماموں کو مانتے ہیں. ہمارے قریب ہم تمہیں بتائیں، ہم صدیق کو صداقت کا امام مانتے ہیں، ہم فاروق کو عدالت کا امام مانتے ہیں، ہم عثمان کو سخاوت کا امام مانتے ہیں، ہم علی کو شجاعت کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، ہم تو معاویہ کو سیاست کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، ہم تو حمزہ کو شہادت کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، ہم حسین کو استقامت کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، اللہ کی قسم ہم ابو حنیفہ کو فقہ کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، مالک و شافعی کو ہم حدیث کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، ہم احمد ابن حنبل کو سنت کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، ہم بخاری کو محدثین کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، عبد القادر جیلانی کو ہم تصوف کا امام مانتے ہیں. ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں، ہم علی حجویری کو روحانیت کا امام مانتے ہیں. لیکن ذرا کان لگا، اہل حدیث کی آواز پہ کان لگا، اہل حدیث کی صدا نوٹ فرما. دین کا، شریعت کا، اسلام کا ہم امام مانتے ہیں تو صرف آمینہ کے لال کو مانتے ہیں. امام اعظم سیرت امام اعظم مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی. کیوں زور نہیں لاندے؟ روٹی شوٹی کھا لیجئے. انج لگتا ہے سٹیج والے سارے ہی رجے نے، تسی سارے بھوکے بیٹھے. اور بڑی خیر، اللہ ان پروانوں کو زندہ رکھ، اللہ ان شہینوں کو زندہ رکھ. وہ ایک مثل مشہور ہے نا، آندے نے بٹیرا پکھا چنگا لڑتا ہے. پھر تم کیوں ڈرے ڈرے بیٹھے ہو؟ کوئی بات نہیں. اگر حمزہ اکبر نے، عطا الرحمن نے تمہیں کچھ کھلایا نہیں تو کوئی بات نہیں، ہم تمہارے دل و دماغ کو کتاب و سنت کی آیات اور حدیث سے بھر کے جائیں گے. تیار ہو؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں تانے دیتے ہو کہ ہم امام کو نہیں مانتے. فرق صرف یہی ہے، ہم اس کو امام مانتے ہیں جس کو امام رب نے بنایا ہے. خدا کی قسم، امام ابو حنیفہ کو امام
حنفیوں نے بنایا، امام مالک کو امام مالکیوں نے بنایا، امام شافعی کو شافعیوں نے بنایا، احمد ابن حنبل کو حنبلیوں نے بنایا، اور جس کو وہابیوں نے امام مانا اس کو رب نے امام بنایا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، لا، اگر یہ الفاظ تیرے امام کے لیے آئے ہو مجھے پتا، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، یہ الفاظ بھی تمہیں ملیں گے تو اہل حدیث کے امام اعظم محمد کے بارے میں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کے امام ہم نے، اور صرف امام نہیں، امام اعظم مانا، صرف امام نہیں، امام سارے بولو امام، سن لو مسلک اہل حدیث، امام اعظم بھی ہم نے نہیں بنایا، اور امام اعظم بھی ہم نے، امام اعظم بھی رب نے بنایا ہے۔ میرے آقا کو امام اعظم بھی، دلیل مانگو گے؟ دلیل رب کے قرآن کی، دلیل آمنہ کے لال کے فرمان کی، بیت المقدس ہے، انبیاء جمع ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، سب سوچ رہے ہیں صفی اللہ آگے بڑھیں گے، نجیح اللہ بڑھیں گے، خلیل اللہ آگے بڑھیں گے، ذبیح اللہ بڑھیں گے، کلیم اللہ روح اللہ بڑھیں گے۔ فرمایا نہیں، آج وہ آگے بڑھے گا جس کو میں نے امام اعظم بنایا ہے۔ اللہ جی وہ کون ہے؟ فرمایا اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، اور میرا محبوب ہے، امام الحرمین ہے، امام المرسلین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ راحت المسکین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ خاتم النبیین جناب محمد ہیں۔ یہ امام جہاں ہو اس کی موجودگی میں کوئی امام بن سکتا؟ میں نے نہیں کہا، قرآن اذا کنت فیہم فاقمت لہم الصلاۃ، محبوب جہاں تو موجود ہو، جہاں اذا کنت فیہم، جب تو ان میں موجود ہو، پھر کوئی اور مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہوا کوئی کھڑا؟ پھر امام اعظم کون ہے؟ کون ہے امام اعظم؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم نے اس کو امام اس لیے مانا، امام اعظم اس لیے مانا کہ وہ اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بولتا ہے، اور جو وحی سے بولے اس سے غلطی ہو سکتی، دین کے کاموں میں غلطی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ وہ جب بولے جو بولے ٹھیک بولے۔ ذرا فرق دیکھنا، میں تمہیں ظاہر کر کے جا رہا ہوں فرق۔ تو نے جسے امام اعظم مانا اس سے غلطی ہوتی ہے، اس سے غلطی میں نہیں کہہ رہا، امام ابو حنیفہ خود کہہ رہے۔ اٹھا امام خطیب بغدادی کی کتاب تاریخ بغداد کو، کیا لکھا؟ صحیح سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ، جانتے ہو قاضی ابو یوسف کون ہے؟ جانتے ہو؟ جس کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے ما کان فی اصحاب ابی حنیفہ مثل ابی یوسف لولا ابو حنیفہ ما ذکر ابو حنیفہ تھا۔ اور لوگوں اللہ کی قسم اگر ابو یوسف نہ ہوتا، قاضی ابو یوسف نہ ہوتے، دنیا میں ابو حنیفہ کا کوئی نام لینے والا، ابو حنیفہ کو پہچاننے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ وہ ابو حنیفہ کا شاگرد رشید
इमाम अबू हनीफा के सामने बैठा है। इमाम साहब गुफ्तगू फरमा रहे हैं। वो कागज पेंसिल लेके इमाम साहब की गुफ्तगू को लिख रहा है, तहरीर कर रहा है। फर्क कर मेरी और अपनी दावत के दरमियान, फर्क कर मेरे और अपने अकीदे के दरमियान, फर्क कर मेरी और अपनी सोच के दरमियान, फर्क कर मेरे और अपने मसलक के दरमियान। काजी अबू यूसुफ कागज पेंसिल लेके, जिसे तू इमाम आजम कहता है, इमाम आजम के सामने बैठा है, लिख रहा है। इमाम अबू हनीफा की निगाह पड़ी, गुस्से से लाल पीले हो गए। फरमाया वैहा का या याकूब, वैहा का या याकूब, वैहा का या याकूब, ला तक्तुब कुल्लमा तस्माउ मिन्नी फइन्नी कद अरर रायल यौमा उत्तरुकहु गदन। कहा है अबू यूसुफ तेरा सत्यानाश हो, मेरी हर बात लिखे जा रहा है, मेरी हर बात तहरीर किए जा रहा है, मेरी हर बात नोट किए जा रहा है, और तेरा सत्यानाश हो, मेरी हर बात न लिखा कर, मेरी हर बात न तहरीर किया कर। इमाम साहब क्यों? फरमाया इसलिए मैं एक बात आज कहता हूं, कल उसे छोड़ देता हूं। क्यों? कि मेरी बात गलत हो सकती है, इसलिए मैं उसको गलत होने की वजह से छोड़ देता हूं। जिसको तूने इमाम आजम माना, उसने खुद काजी अबू यूसुफ से कहा कि तू न लिखा कर, मेरी बात ठीक भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अहले हदीस का मसलक देख, अहले हदीस का अकीदा देख, अहले हदीस का नजरिया देख कि अहले हदीस ने जिसको इमाम आजम माना, अहले हदीस ने जिसको अपना रहबर जाना, रहनुमा जाना, पेशवा जाना, मुक्तदा जाना, उसके बारे में आमिना के लाल के अल्फाज सुन। ये अब्दुल्ला बिन अमर इब्न लास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मेरे महबूब के सामने सानवे तलम्मुस तय किए हुए बैठे हुए हैं। कायनात का इमाम बोल रहा है, ये लिख रहा है। कायनात का इमाम गुफ्तगू फरमा रहा है, ये तहरीर फरमा रहा है। मैं कुर्बान जाऊं, कुरैश की निगाह पड़ी, रोक दिया। क्या करते हो? आमिना का लाल कभी गुस्से में होता है, कभी खुशी में होता है, हर बात लिखे जा रहे हो। छोड़ दो, हर बात न लिखा करो। उसने लिखना छोड़ दिया। दूसरा दिन हुआ, कायनात के इमाम की मजलिस जमी, सहाबा नबी की मजलिस में तशरीफ फरमाओ, अब्दुल्ला भी नबी की मजलिस में तशरीफ फरमाओ। कुर्बान जाओ, कायनात के इमाम की निगाह पड़ी। आज मेरी बातों को लिखा नहीं जा रहा, तहरीर नहीं किया जा रहा, नोट नहीं किया जा रहा। कायनात का इमाम बोला, भाई लिखते क्यों नहीं हो? कुरैश वाले कहते हैं कभी गुस्से में आप होते हैं, कभी खुशी में होते हैं, मैंने इसलिए लिखना छोड़ दिया है। कायनात का इमाम बोला, फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदिही। मां कायनात के इमाम ने कहा उक्तुब, लिख लिख लिख, मैं खुशी में हूं फिर भी लिख, गमी में हूं फिर भी लिख, मैं नाराजगी में हूं फिर भी लिख, मैं गुस्से में हूं फिर भी लिख। देख, जिसको मैंने इमाम आजम माना, मैंने जिसको अपना रहबर जाना, उसने क्या कहा? मा यखरुजु मिन्हु इल्ला हक्कुन। मेरे चाहने वालों, लिख लो मैं जो बोलूं, इसलिए लिख लो मैं जो भी बोलूं, जब भी बोलूं, जहां भी बोलूं, मैं मोहम्मद हमेशा हक ही बोलूं।
یہ نعرہ جوش سے لگاؤ، لوگوں کو پتا چلے یہ حنفی نہیں آئے، مالکی نہیں آئے، شافی نہیں آئے، حنبلی نہیں آئے، قادری نہیں آئے، چشتی نہیں آئے، سہروردی نہیں آئے، آج شان معراج حال میں محمد ہی آئے ہیں۔ آ جاؤ کھوچنا والیو، آ جاؤ، اللہ کی قسم ایسا رہبر اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، کائنات میں اس جیسا کسی کو عطا ہی نہیں۔ مجھے بتلاؤ اس کی عظمت کے لیے سستی چھوڑنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں، اور اس کی رفعت و معرفت کو بیان کرنے کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو کہ نہیں، اور اس کی ختم نبوت کے ڈنکے بجانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں، اور اس کے صحابہ کی عظمت کے جھنڈے لہرانے کے لیے تیار ہو کہ نہیں۔ صحابہ کی عظمت کے ڈنکے بجاؤ گے، ختم نبوت کے نعرے لگاؤ گے، کہاں اور سارے بول کے بتاؤ کہاں؟ ٹینکی والی گراؤنڈ میں 31 اکتوبر کو ہم نعرے لگائیں گے، ختم نبوت کے نعرے لگائیں گے، عظمت صحابہ کے ڈنکے بجائیں گے، صحابہ کے دشمنوں کو، ختم نبوت کے منکروں کو یہاں سے بھگائیں گے۔ بھگانے کے لیے تیار ہو؟ آج سے پھر جاگنے کے لیے بھی تیار ہو؟ کوئی اہل حدیث 31 اکتوبر کو گھر میں نہیں رہے گا، سارے کہو انشاءاللہ۔ 31 اکتوبر کو ٹینکی والی گراؤنڈ میں انشاءاللہ مسلک کا گلگلہ مچا کے رہیں گے، ختم نبوت کے ڈنکے بجا کے رہیں گے۔ تیار ہو نا؟ پھر 31 اکتوبر کو اس شان سے نکلنا ہے، اس دھج سے نکلنا ہے، اس ولولے سے نکلنا ہے، اس جذبے سے نکلنا ہے کہ دیکھنے والے کہیں یار آج یوں لگ رہا ہے کہ گجرانوالہ میں اہل حدیث یا آسمان سے برس پڑے ہیں یا زمین سے اگائے ہیں۔ وہ دور گیا، میرے مرشد و مخدوم علامہ ظہیر کا دور گیا، اور لوگ جس دور میں یہ نعرہ جرأت سے لگایا کرتے تھے، گلیوں کوچوں اور بازاروں میں یہ صدا گونجا کرتی تھی کہ آج تے ہو گئی۔ آج تو لوگ ڈرتے ہیں، پکڑے نہ جائیں، مارے نہ جائیں، گرفتار نہ کر لیے جائیں۔ اور بتلاؤ کیا ختم نبوت کے لیے گرفتاریاں دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا عظمت صحابہ کے لیے میدان میں آنے کے لیے تیار ہو؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہم ہر دیوار کو توڑ کر میدان میں آ کر علامہ ظہیر کی طرح عظمت صحابہ کے نعرے بھی لگائیں گے، ختم نبوت کا پیغام گھر گھر پہنچائیں گے۔ آخر